وہ دو کالمی خبر تھی۔ ایسی خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ حالانکہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ملک میں کشت و خون اس قدر عام ہے کہ قتل کی کوئی خبر نہ ہو تو حیرانی ہوتی ہے۔ وہ خبر بھی قتل ہی سے متعلق تھی۔ میری نظریں ان چند سطور پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ کسی ایسے واقعہ کا اندیشہ تو مجھے کئی دن سے تھا، مگر یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ خبر کے مطابق ملک کے شمالی علاقے کے ایک چھوٹے سے شہر سید پور کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت شہرباز علی خان کی گاڑی پر بھرے بازار میں ایک نوجوان نے آٹومیٹک رائفل سے فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا نوجوان بیٹا شہباز خان جاں بحق ہو گیا تھا۔ شہرباز علی خان خود بھی فائرنگ کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوا تھا۔ حملہ آور نے خود کو اسلحہ سمیت پولیس کے حوالے کیا تھا۔ خبر میں مزید بتایا گیا تھا کہ مبینہ طور پر یہ واقعہ غیرت کے نام سے جڑے تنازع کا شاخسانہ تھا۔ میں یہ خبر پڑھ کر بڑی دیر اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میں خود اس کے پس منظر کا شاہد تھا۔ ابھی چند دن قبل ہی میں سید پور سے لاہور آیا تھا۔ وہاں ملزم محسن سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی داستان غم بھی سنائی تھی۔ اس نوجوان سے میرا ایک قریبی تعلق رہا تھا، اس لیے میری نظریں اخبار کے سطور پر اور دماغ میں ماضی کے واقعات کسی سینما اسکرین کی طرح چل رہے تھے۔ ہمارے صوبے میں حکومت کی مدت ختم ہوئی تو عبوری انتظامیہ نے باغ دوڑ سنبھالی۔ 3 مہینے بعد عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا، اسی لیے پورے ملک میں انتخابی سیاست کا غلغلہ مچ گیا تھا۔ جلسے، جلوس، ریلیاں، دعوے، وعدے، سیاسی جوڑ توڑ، خوش رنگ خوابوں کی جھلک، ترقی اور خوشحالی کے وعدے اور سیاست گزیدہ عوام کا ہمیشہ کی طرح بے سمت سفر جاری تھا۔ ملک حاکم ہمارے حلقے سے انتخاب لڑ رہے تھے۔ ان کا تعلق ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے تھا۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس حلقے میں ان کے مقابلے پر چودھری وقار اعظم کھڑے تھے۔ نام سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بھی ملک صاحب کی ہی قبیل کے تھے۔ پاکستانی سیاست میں طاقت کے جو مظاہر ہیں، ان میں دولت کے علاوہ خاندانی شوکت کو بڑا دخل حاصل ہے۔ بڑی جاگیر والا، بڑی ذات برادری والا ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے۔ چودھری صاحب روایتی سیاستدان اور ملک صاحب کی ٹکر کے حریف تھے۔ ایک بڑی قومی سیاسی پارٹی سے تعلق تھا۔ حلقے سے کبھی وہ جیتتے تھے اور کبھی ملک صاحب۔ پچھلی بار کامیابی ہما ملک صاحب کے کندھوں پر بیٹھا تھا۔ اس بار دونوں پر امید تھے۔ چودھری وقار اعظم کی پوزیشن بھی کافی مستحکم تھی۔ ملک صاحب ایک منجھی ہوئی اور کایا سیاستدان تھے۔ سیاست کاری کے مخصوص گر جانتے تھے۔ موقع میل کے مطابق سیاسی پنترے بدلنے اور دشمنوں کو دوست بنانے پر عبور رکھتے تھے۔ پچھلی مرتبہ بھی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ اس وقت مرکز میں ان کی حکومت نہیں تھی، اس کے باوجود وہ جیت گئے تھے۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی حاکمانہ تھا۔ ہمارے ملک کے دیہی ماحول میں جاگیرداروں اور چودھریوں کا جو ایک تصور موجود ہے، وہ ان پر پورا اترتے تھے۔ ملک صاحب اور چودھری صاحب دونوں ہی بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ عوام کو سرابوں میں بھٹکا رہے تھے، اور ہمیشہ کے بھٹکے عوام ان کے وعدوں کو منزل سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے مدبر اس حلقے کو بڑا ہی دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے کا گڑھ سمجھتے تھے۔ میں یونیورسٹی میں ملک صاحب کی جماعت کی طلبہ تنظیم کا متحرک اور سرگرم رکن رہا تھا۔ مخالف پارٹی کے کارکنوں اور پولیس کی مار بھی کھائی تھی، اور اب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا۔ پولنگ کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ ہر طرف سیاسی گہما گہمی، افراتفری اور کھینچا تانی تھی۔ ہر امیدوار لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف تھا۔ ایسی ہی ایک مہم کے سلسلے میں مجھے بھی سید پور جانے کا حکم ملا۔ اس حلقے میں 2 ہی شہر تھے، باقی علاقہ زیادہ تر دیہی آبادی پر مشتمل تھا۔ ہمارا شہر بڑا تھا، جس میں ملک حاکم علی رہتے تھے۔ دوسرا شہر جس کا نام سید پور تھا، مخالف امیدوار کا تعلق اس شہر سے تھا۔ ملک صاحب نے مجھ سے کہا تھا، سید پور ہمارے لیے بہت اہم ہے، مخالف امیدوار کا ووٹ بینک زیادہ ہے وہاں۔ مجھے معلوم ہے کچھ مضبوط خاندان پس پردہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر اظہار کی ہمت نہیں رکھتے۔ انہیں توڑ کر اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔ تم کچھ سمجھدار نوجوان اپنے ساتھ لے کر سید پور چلے جاؤ۔ اس خاندانوں سے تعلق بناؤ اور ایسی فضا تیار کرو کہ میں چند دن میں وہاں بڑا جلسہ کر سکوں۔ یوں ہمیں اپنے ساتھ
چند پرجوش اور متحرک نوجوان کو لے کر سید پور چلا گیا، جہاں محسن نام کا ایک نوجوان تھا۔ وہ بڑا ہی باہمت اور تیز مزاج تھا۔ میں اسے کالج کے دور سے جانتا تھا۔ اس وقت وہ ایک مذہبی تنظیم کا سرگرم رکن تھا۔ آئے دن دوسری طلبہ تنظیموں کے ساتھ الجھتا رہتا تھا۔ گزشتہ الیکشن میں اس کی جماعت کا امیدوار اس حلقے سے انتخاب لڑ رہا تھا۔ اگرچہ اس کی پوزیشن تیسری آئی تھی، لیکن محسن نے اس کے لیے زبردست مہم چلائی تھی۔ کالج کے بعد میں مزید پڑھنے کے لیے پشاور چلا گیا تھا، جبکہ محسن سید پور میں ہی موجود رہا اور گریجویشن کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ گارمنٹس کے کاروبار شروع کر دیا۔ تعلیم تو اس نے چھوڑ دی تھی، مگر سیاست سے تعلق نہیں توڑا تھا۔ کالج سے نکلنے کے بعد مذہبی تنظیم سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہ اس قومی سیاسی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، جس سے ملک صاحب کی بھی وابستگی تھی۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی اس نے سید پور میں ملک صاحب کے لیے جوش و خروش سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود اس نے وہاں کی فضا بہت گرم رکھی تھی۔ ہم سید پور پہنچے تو اس نے ہمارا استقبال کیا، پارٹی کے بارے میں ساری صورتحال بتائی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ سید پور میں ملک صاحب کے لیے حالات موافق نہیں ہیں۔ مخالف امیدوار نے اپنی مؤثر انتخابی مہم کی بدولت شہر کی اکثریت کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ ملک صاحب نے مجھے جو ہدایت کی تھی، اس کے مطابق ہم نے محسن کی مدد سے ایسے خاندانوں سے خفیہ طور پر ملاقاتیں کی جو مخالف امیدوار سے نالاں تھے۔ ان میں سے اکثر نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے اور جلسے میں شرکت کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ نے تامل کرتے ہوئے کھلم کھلا ملک صاحب کی حمایت نہ کرتے لیکن ووٹ دینے کا وعدہ کیا۔ ہم نے 2 دن تک زبردست دوڑ دھوپ اور جوڑ توڑ کی۔ ان سب میں محسن نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اتنی جدوجہد کے بعد ہم اس حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ ملک صاحب وہاں ایک بڑا جلسہ کر سکے۔ ہم نے جلسے کے لیے جگہ کا بھی انتخاب کر لیا تھا۔ بازار کے قریب ایک کھلا میدان تھا جس میں علاقے کے لڑکے کرکٹ اور فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ یہ میدان جلسے کے لیے بہت مناسب تھا۔ میں نے ملک صاحب کو اپنی مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہمیں شاباش دیتے ہوئے اتوار کے روز جلسہ کرنے کی ہدایت کی۔ اب ہم جلسے کی تیاری میں جٹ گئے۔ جلسے سے ایک دن پہلے ہم کھلے میدان میں اسٹیج کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ ہم نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ مرکزی سڑک سے ایک تنگ سا راستہ کھلے میدان کی طرف آتا تھا۔ اس راستے پر 20-23 کی تعداد میں چھوٹے بڑے لڑکے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چودھری وقار اعظم کی پارٹی کا جھنڈا تھا۔ جوں جوں وہ قریب آ رہے تھے، ان کی آوازیں بھی واضح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ملک صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف سخت اور غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے۔ ان کا انداز اور الفاظ سراسر غصہ دلانے اور بھڑکانے والے تھے۔ محسن میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ میں اس کی تیز طبیعت سے واقف تھا، اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ بات بگڑ جائے۔ مخالفین کا مقصد بھی یہی ہو سکتا تھا کہ تصادم کی نوبت آئے۔ اس طرح انہیں ایک جلسہ ناکام بنانے کا جواز مل جاتا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے محسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے سرگوشی میں تحمل سے کام لینے کو کہا۔ اس دوران مخالف لڑکے ہمارے قریب آ گئے تھے۔ ان کی نعرہ بازی اور ہٹلر بازی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہیں قریب ہی ایک بزرگ شخص کھڑا تھا جو شاید شام کی سیر کے لیے اس طرف نکل آیا تھا۔ میں نے اسے کہا، قبلہ آپ ان لڑکوں کو جا کر سمجھائیں۔ ہم نے کہا کیا بگاڑا ہے، وہ ہم سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ وہ بزرگ مایوس لہجے میں بولے، ان کے تیور ایسے نہیں کہ وہ میری بات پر کان دھریں گے۔ ویسے بھی وہ خود نہیں آئے، انہیں بھیجا گیا ہے۔ وہ تم سے الجھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چل کر ان سے بات کرتا ہوں۔ میں مفت میں جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا، میں نے آخری حربے کے طور پر کہا۔ بزرگ بولے، بیٹا تم نہ جاؤ، وہ غصے میں ہیں۔ کوئی جذباتی لڑکا تم پہ ہاتھ اٹھا لے گا، میں خود جا کر انہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ ان کی طرف چلے گئے۔ مخالفین کھلے میدان کی ایک طرف کھڑے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے۔ ان کے چہرے پہ شدید مایوسی کے تاثرات تھے۔ وہ دکھ سے بولے، بیٹا وہ کچھ سننے کو تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کا علاقہ ہے اور یہ زمین ان کی ملکیت ہے۔ ہم نے جلسے کے لیے خاصی تیاری کر لی تھی۔ شامیانے اور کناتیں بھی لگ چکی تھیں۔ اسٹیج بھی آخری مراحل میں تھا۔ ایک طرف 300 سے زیادہ کرسیاں بھی لا کر رکھ دی تھیں۔
ایسے میں ان کی بات ماننا ممکن نہیں تھا. ویسے یہ سب ہجتی ہی تھی. ان کو اعتراض تھا تو پہلے منع کرتے. اب اتنی تیاری کے بعد جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے یہ جھگڑا کھڑا کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہ کھیل کا میدان تھا, کسی گھر کا احاطہ نہیں, لہٰذا اپنی مالکیت کا دعویٰ بھی بے بنیاد تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ خود ہی جا کر ان سے بات کروں. ہو سکا تو علاقے کے بڑویا قانون کی مدد سے معاملے کو رفع دفع کروں گا. یہ سوچ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے برداشت سے کام لینے کو کہا اور خود مخالف گروہ کی طرف بڑھا. ابھی میں نے چند قدم اٹھائے تھے کہ اچانک ان کی طرف سے بہت تیزی سے چند پتھر میری طرف پھینکے گئے. میں نے بڑی مشکل سے خود کو ان کا نشانہ بننے سے بچایا. اس کے باوجود ایک پتھر میرے کندھے پہ آ لگا. میرے ساتھیوں نے چیخ چیخ کر مجھے واپس آنے کو کہا. میں تیزی سے پیچھے آیا. اس دوران مخالفین کی طرف سے مزید پتھر آئے اور یہ سلسلہ دراز ہو گیا. ہمارے ایک کارکن کا سر بھی پھٹ گیا. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. معاملہ بگڑ رہا تھا. مجھے خوف اس بات کا نہیں تھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں, مخالفین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, بلکہ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ مخالفین کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. ہم یہاں میں جلسہ نہیں کر سکیں گے. ملک صاحب نے مجھے تاکید کی تھی کہ کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے, خاموشی اور سنجیدگی سے جلسے کے لیے ماحول بنانا ہے. لیکن بات بگڑ گئی تھی. ہمارے کئی ساتھی پتھر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے. ان کا صبر کا پیمانہ بھی جھلکنے لگا تھا. ناصر بھائی بس بہت صبر ہو چکا, ہمیں اجازت دیں, ہم انہیں سبق سکھا دیں گے. میں ان میں سے اکثر کو جانتا ہوں. یہ لوگ شیرباز علی خان کے اونڈے ہیں, یہ شرافت سے ٹلنے والے نہیں. محسن شدید غصے کی حالت میں بولا. یہ شیرباز علی خان کون ہے؟ اس کا مخالف امیدوار سے کیا تعلق ہے؟ وہ شرافت کے لبادے میں چھپا ہوا بدمعاش ہے. بظاہر سیاسی اور سماجی کاموں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے. اس الیکشن میں مخالف امیدوار کا زبردست حامی ہے. اس کے لیے دھن دھونس اور دھمکی سے کام لیتا ہے. ہمارا جلسہ ناکام بنانے کے لیے یہ اسی کی کارستانی ہے. وہ ناگوارگی سے بولا. میں نے تامل کرتے ہوئے کہا, محسن ہم تعداد میں کم ہیں اور پوری تیاری سے وہ آئے ہوئے ہیں. ان کے پاس لاٹھیاں اور ہتھیلیاں بھی نظر آ رہی ہیں. جھگڑا پھیلنے سے ہمیں جسمانی اور سیاسی نقصان ہوگا. یہ سچ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن ہم ان سے نہیں ڈرتے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. اونچی آواز میں بولا. ہم لڑائی میں جیت بھی گئے تو فائدہ نہیں. ملک صاحب نے ایسے کسی جھگڑے سے منع کیا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں اس میدان میں بہت سے غیر جانبدار لوگ بھی موجود ہیں. وہ سب گواہی دیں گے کہ جھگڑا ہم نے شروع نہیں کیا تھا. یہاں کے لوگ بہت شریف اور صلح جو ہے. ممکن ہے ان لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہمارے ساتھ ہوں, اسی لیے سیاسی طور پر بھی بات نقصان کی نہیں ہوگی. وہ تیز لہجے میں بولا. میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا, انہیں اپنے قریب نہ آنے دو. دور دور سے ہی پتھروں سے مقابلہ کرو. یہ شہری علاقہ ہے. مجھے امید ہے جلد ہی پولیس یہاں پہنچ جائے گی. اس دوران مخالفین پتھروں اور گالیوں کے ساتھ ہمارے قریب آ گئے تھے. تب میری اجازت سے ہمارے ساتھیوں نے بھی ان پر پتھراؤ کی بچھاڑ کر دی. لیکن مخالفین تعداد میں زیادہ تھے. ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہتھیلیاں تھیں. وہ انہیں لہراتے پتھر کھاتے ہوئے ہمارے قریب آتے گئے. پھر بات دو بدو مقابلے تک پہنچی. میرے ساتھی تعداد میں کم ہونے کے باوجود بڑی بہادری سے ان کے ڈنڈوں اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے لگے. خود زخم کھا رہے تھے, ساتھ انہیں بھی زخمی کر رہے تھے. مگر میں دیکھ رہا تھا کہ مخالفین کا زور بڑھنے لگا تھا. میں نے چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا, خود کو بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے. ہماری گاڑیوں پر اتنے پتھر اور ڈنڈے پڑ چکے تھے کہ ان کی شیشے چکنا چور ہو گئے تھے. اسی لیے ہم سب دور دور پھیل کر مخالفین کے حملوں سے خود کو بچانے کی تنگ و دو کر رہے تھے. ایسے میں جس کا جدھر منہ اٹھا وہ اس طرف بھاگنے لگا تھا. میں دوڑتا ہوا ایک گلی میں داخل ہو گیا. میرے پیچھے کسی نے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی. میں نے دوڑتے دوڑتے پلٹ کر دیکھا, وہ محسن تھا. اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور قریب آ کر ہانپتے ہوئے بولا, آگے مت جائیں, وہ لوگ گلی کی دوسری طرف جمع ہو رہے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں. مجھے کافی چوٹیں آئی تھیں. میرے اکثر ساتھی بھی زخمی ہوئے تھے. محسن کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا. فی الحال مخالفین سے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں تھی, اس لیے میں ان کے ساتھ تیز تیز چلتی ہوئی دوسری گلی میں مڑ گیا. اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی میدان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب وہ کس حد تک محفوظ ہیں اس کا علم اس کو بھی نہیں تھا. میں اس کے ساتھ کبھی دوڑتا کبھی تیز تیز چلتا ہوا ایک سڑک پر آیا. وہاں میرے ساتھ دوسرے شہر سے آئے ساتھی بھی نظر آ گئے. محسن نے فوراً ایک ٹیکسی روکی. ہم 6-7 بندے ایک دوسرے کے اوپر لد کر بیٹھ گئے. محسن نے ٹیکسی والے کو ایک جگہ کا پتہ بتا دیا. کچھ دیر بعد ہم ایک مکان کے سامنے پہنچ گئے.
ناصر بھائی، یہ میرا گھر ہے، حالات بہت بہتر ہونے تک آپ یہیں رک جائیں، میں ہوٹل سے آپ کا سامان بھی ادھر لے آتا ہوں۔ محسن نے کہا، یہاں بیٹھے رہنے سے بات نہیں بنے گی، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، حملہ کرنے والوں کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے، اس میں شہرباز علی خان کے ساتھ مخالف امیدوار کو بھی نامزد کریں گے۔ میں نے جذبات سے لرزتے ہوئے کہا، آپ کچھ دیر آرام کریں، اپنے زخم صاف کر لیں، تب تک میں حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ یہ اندیشہ بھی ہے کہ وہ تھانے کے راستے میں گھات لگائے بیٹھے ہو، اس لیے میرے آنے تک باہر نہ نکلیے گا۔ محسن بولا۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا مکان بھی درمیانہ سا تھا۔ اس نے ہمیں گلی کی طرف کھولنے والے ایک سادہ سی بیٹھک میں بٹھایا اور ہمارے لیے چائے پانی اور زخموں کو دھونے کے لیے ڈیٹول اور روئی وغیرہ کا بندوبست کر کے باہر چلا گیا۔ اس دوران میں نے موبائل کے ذریعے ملک صاحب سے رابطہ کر کے ساری تفصیلات انہیں بتائی تھی۔ ملک صاحب نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور فون پہ گرجتے برستے ہوئے کہا کہ وہ علاقے کے ایس پی سے فوراً بات کریں گے، جن غنڈوں نے بدمعاشی کی ان کے خلاف سخت ایکشن، قانونی کارروائی کریں گے۔ باہر اندھیرا چھا گیا تھا، گھروں کے اندر روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ محسن کافی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے وہاں سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد پولیس آ گئی تھی۔ مخالفین اس وقت بھی میدان میں موجود ہیں، شامیانے اور کناتیں پھاڑ رہے تھے۔ پولیس والوں نے آنسو گیس اور ہوائی فائرنگ کی تو وہ بھاگ گئے۔ اب تک ان میں سے کوئی بھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ ملک صاحب نے ایس پی سے بات کی ہوگی، پولیس یقیناً انہیں گرفتار کر لے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ کل کے جلسے کا کیا بنے گا۔ اس سارے تصادم کے بعد کیا ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا؟ میں نے کہا، میں بازار میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، سب کو پتہ چل گیا ہے مخالف امیدوار کے بھیجے ہوئے غنڈوں نے یہ ہنگامہ مچایا ہے۔ سب کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے امید ہے اگر نقص امن کے اندیشے سے پولیس نے کوئی پابندی نہ لگائی تو کل کا جلسہ پہلے سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ محسن بولا۔ ملک صاحب کی رسائی بہت اوپر تک ہے، ایسے لوگوں کے لیے قانون رکاوٹ نہیں بن سکتا، بس دعا کرو کل کا جلسہ کامیاب ہو جائے۔ اسی پر یہاں ملک صاحب کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اس رات ہم محسن کے گھر میں ہی رہے، اس نے ہوٹل سے ہمارا سامان بھی منگوا لیا تھا۔ پارٹی کے بہت سے کارکن بھی وہاں آ گئے تھے، سب شہرباز علی خان کے غنڈوں سے بدلہ لینے اور انہیں سبق سکھانے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں کسی ایسے اقدام سے روکا۔ ملک صاحب نے خود فون کر کے سب کو تحمل کی نصیحت کی، ساتھ ہی انہوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ پولیس نے ان کے کہنے پر مخالفین کے خلاف زبردست ایکشن لیتے ہوئے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملک صاحب، آپ کے کہنے پر پولیس نے ان کے خلاف ایکشن تو لے لیا ہے، مگر کیا وہ کل جلسہ منعقد ہونے کی اجازت دے گی؟ نقص امن کے بہانے سے کہیں پابندی نہ لگا دے؟ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم اس کی فکر مت کرو ناصر، میں نے ایس پی سے بات کی ہے، انہوں نے کل کے جلسے میں بھرپور سیکورٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے پورے اعتماد سے کہا، ایسی صورت میں کل ایک یادگار جلسہ ہوگا۔ ہم نے بھرپور مہم چلائی ہے، اس کے علاوہ آج کے تصادم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ میں نے یکدم پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب نے ہمیں شاباش دی اور اگلے دن شام 5 بجے جلسے کا وقت مقرر کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے دن ہم نے توقع کے مطابق ایک بڑا جلسہ کیا۔ کئی دنوں تک میں نے محسن کے ساتھ مل کر جن خاندانوں سے ملاقاتیں کی تھیں، ان میں سے اکثر جلسے میں آئے تھے۔ ان کے علاوہ گزشتہ روز کے تصادم کا نتیجہ بھی حسب توقع ہمارے حق میں گیا تھا۔ درجنوں لوگ اسی بنیاد پر جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے واضح طور پر ملک صاحب کی حمایت کا وعدہ کیا۔ کامیاب جلسہ کر کے ہم نے ایک بڑا معرکہ سر انجام دیا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ہی ملک صاحب کے مخالف امیدواروں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کارنر میٹنگ سے بڑھ کر یہاں کوئی پروگرام نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ ہم نے یہ قلعہ الیکشن سے قبل ہی فتح کر لیا تھا۔ اتنا بڑا جلسہ سب کے لیے حیران کن تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ ان سب کے پیچھے جہاں ملک صاحب کی شخصیت اور پارٹی کی کشش تھی، وہاں محسن نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی کوششوں اور پرجوش سرگرمیوں کی بدولت ہی ملک صاحب ایک باوقار انداز میں سید پور میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میں نے انہیں محسن اور اس کے ساتھیوں کی محنت اور ہمت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جلسے کے دوران اپنی تقریر میں انہوں نے خصوصی طور پر محسن کا ذکر کیا اور اس کی کوششوں کو بھرپور طریقے سے سراہا۔ محسن نے مجھے الگ سے بتا دیا تھا کہ شہرباز علی خان کا اس کے خاندان کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے چل رہا ہے۔ اس نے تفصیل نہیں بتائی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ شہرباز علی خان کے بیٹے شہباز خان کے ساتھ کچھ عرصہ قبل اس کی ذاتی وجہ سے اس پر لڑائی ہوئی تھی، جس میں محسن نے اس کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، جس کے اثرات ابھی تک باقی تھے۔
الیکشن کی گہما گہمی کے دوران شہباز علی خان نے کئی بار اسے دھمکی امیز پیغام بھیجا تھا کہ ملک صاحب کی حمایت سے باز آ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن محسن کسی کے روب میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے ان کی دھمکیوں پر بالکل کان نہیں دھرا۔ گزشتہ روز کے تصادم اور کامیاب جلسے کے بعد اندیشہ تھا کہ ہمارے جانے کے بعد وہ لوگ محسن کو نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے میں نے ملک صاحب کو جلسے کے دوران ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ تبھی اپنی تقریر کے دوران ملک صاحب نے محسن کا ہاتھ تھام کے بلند کیا اور کسی کا نام لیے بغیر واضح اشاروں میں جتلا دیا تھا کہ محسن تنہا نہیں، کسی نے بھی اس کا بال بیکا کیا تو یہ براہ راست ملک صاحب سے ٹکر لینے کے مترادف ہوگا۔ دن گزرتے گئے، جوڑ توڑ، دھونس دھمکی اور زندہ باد مرد آباد کے نعروں کی گونج میں بالآخر پولنگ کا دن بھی آ گیا۔ حسب توقع ملک حاکم علی الیکشن جیت گئے۔ سید پور میں انہوں نے ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس کے پیچھے محسن ہی کا ہاتھ تھا۔ ملک صاحب کی پارٹی نے سادہ اکثریت کے ساتھ سیٹیں جیتی تھیں، لہٰذا حکومت بنانے کے لیے انہیں کئی چھوٹی جماعتوں اور متعدد آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا پڑا تھا۔ ان کی جماعت کو طاقت کی غلام گردشوں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کی اشیر بات بھی حاصل تھی۔ ایسے میں انہیں حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یوں ان کی پارٹی کا وزیر اعظم منتخب ہو گیا اور ملک صاحب بھی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ انتخابات کی گہما گہمی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ لوگوں میں جو ایک ہیجان، اضطراب اور انتشار تھا، اب اس میں کمی آتی گئی۔ عوام سیاسی مداریوں کی ڈگڈگی پر ناچ ناچ کے تھک گئے تھے۔ اب یہ سب چھوڑ چھاڑ کے روزگار کے جھمیلوں میں پڑ گئے تھے یا پھر اسی انتظار میں تھے کہ منتخب نمائندے اپنے خشک انداموں اور وعدوں کی کب پاسداری کرتے ہیں۔ الیکشن کے کوئی 6 مہینے بعد ایک دن محسن میرے گھر آیا۔ ان 6 مہینوں میں اس سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی تھی۔ الیکشن کے چند دنوں بعد ہی میں لاہور چلا گیا تھا، جہاں ایک ٹیلی کام کمپنی میں بحیثیت انجینئر تقرری ہو گئی ہوں۔ محسن شکل سے کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ پیپڑیاں، آنکھوں میں دکھ اور آنسوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھک میں بٹھایا، کہا محسن کیسے آنا ہوا؟ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ میری بہن اغوا ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر بھلا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اس نے سر جھکا کر بہت کرب سے کہا۔ میں نے چونک کر اس کے غم زدہ چہرے کو دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید کوئی مالی مسئلہ ہوگا، لیکن اس کی بات نے مجھے لرزا دیا تھا۔ میں نے اضطرابی لہجے میں کہا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کیوں کی ہے؟ اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور بے بسی بھی۔ پھر بڑے ہی شکستہ لہجے میں بولا، میری بہن کو اغوا کرنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ تھانے دار نے پرچہ کاٹنے سے انکار کیا ہے۔ میں جانتا ہوں تھانوں میں رشوت اور سفارش کلچر عام ہے، لیکن ایسی بھی اندھیر نگری تو نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی ہے اور اس کا پرچہ نہیں کاٹا جا رہا ہے۔ تم نے کسے نامزد کیا تھا؟ مجھے بتاؤ۔ ایسا کون 23 مار خان ہے جسے بچانے کے لیے پولیس بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ میں نے افسوس سے کہا، میری بہن کو شہرباز علی خان کے بدمعاش بیٹے شہباز علی خان نے اغوا کیا ہے۔ میں نے ان دونوں باپ بیٹے کو ملزم نامزد کیا تھا۔ تھانے دار کہتا ہے وہ معزز اور شریف لوگ ہیں، ان کی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی۔ الٹا اس نے الزام لگایا کہ میری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تأمل سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تم کس بنیاد پر ان باپ بیٹے پر الزام لگا رہے ہو؟ اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس بدبخت شہرباز علی خان کا نام لیا تو آپ نے بھی یقین نہیں کیا ناصر بھائی، مگر میں جانتا ہوں ان دونوں باپ بیٹے کی سیاہ کرتوت، ان کی سیاسی اور سماجی روب داب کے پیچھے چھپے ہوئے ہے۔ میں نے الیکشن کے دنوں میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے ساتھ ہمارا خاندانی جھگڑا چل رہا ہے۔ میری اور شہباز علی کی لڑائی بھی ہوئی تھی، اس وقت تفصیل نہیں بتائی تھی۔ آج آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں اپنے ان باپ بیٹے پر الزام کیوں لگا رہا ہوں۔ محسن کی بہن ثریا کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ روزانہ محلے کی لڑکیوں کے ساتھ پیدل کالج جاتی تھی۔ اس کے راستے میں شہباز علی خان کی گاڑیوں کا شو روم پڑتا تھا۔ وہ ہر روز اس کے شو روم کے آگے سے 2 دفعہ گزرتی تھی۔ وہ ساتھی لڑکیوں کے ساتھ سر جھکا کے چلتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا شہباز علی خان روز اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنے ہر کام چھوڑ کر عین اس وقت اپنے شو روم میں موجود ہوتا تھا اور دیر تک اس کی سیر میں کھویا رہتا۔ اس نے دیکھنے اور آہیں بھرنے سے زیادہ ابھی پیش قدمی نہیں کی تھی۔ اس کا باپ علاقے کا ایک بااثر شخص تھا۔ وہ انتخابی سیاست دان نہیں تھا، بس سیاست میں اس حد تک
دخیل تھا کہ ہر مضبوط پارٹی کی چھتری کے نیچے چلا جاتا تھا۔ کچھ بڑوں سے تعلقات بنا کے علاقے میں اپنی سیاسی اور سماجی حیثیت کی دھاک بٹھاتا تھا۔ مالی لحاظ سے بھی مضبوط تھا۔ اس کے سرکاری اور حکومتی راہداریوں میں ایسے لوگوں سے تعلقات تھے کہ بڑے بڑے ٹھیکے حاصل کر لیتا تھا، کماتا دامن بھر بھر کے تھا اور الیکشن کے دنوں میں سیاسی شخصیت پر مٹھی بھر بھر کے خرچ بھی کرتا تھا۔ اسی لیے جس سیاستدان کی طرف جاتا اس کے لیے دروازے کھلے ملتے۔ شہباز علی خان اپنے باپ کی سیاسی اور سماجی حیثیت کا بھرپور فائدہ اٹھاتا تھا۔ تھانوں، دفتروں اور کاروباری حلقوں میں دھوس دھمکی کے ذریعے اپنے کام نکلواتا تھا۔ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا، وہ وہاں کم ہی بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے ملازم سارا کام سنبھالتے تھے، لیکن اس کے معمولات میں تبدیلی اس وقت پیدا ہوئی جب ثریا کے ملی حسن نے اس کے دل کی دنیا میں آگ لگا دی۔ اس کا چہرہ جیسے ستاروں کے بیچ چودھریوں کے چاند کی طرح سے الگ اپنے ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ وہ بڑی حیا والی لڑکی تھی، گھر کے ماحول میں بھی مذہبی میلان تھا، ہمیشہ چادر اوڑھے سر جھکائے اور باہر نکلتی تھی۔ کالج زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح وہ بھی پیدل ہی کالج آیا کرتی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، محسن سب سے چھوٹا تھا۔ سارے بھائی گارمنٹس کے کاروبار کرتے تھے۔ ان کا باپ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوا تھا۔ اس دن وہ وقت سے پہلے کالج سے واپس آ رہی تھی۔ بڑے بھائی نے اس کے موبائل پہ میسج بھیجا تھا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ گھر آ کے اپنی بھابھی کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میسج پڑھ کے وہ 3 پیریڈ پہلے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ وہ سڑک پر سر جھکائے تیز تیز چل رہی تھی کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک مانگنے والا لڑکا پیچھے سے اسے آوازیں دے رہا تھا اور پھر اس نے قریب آ کے ایک طے کیا ہوا کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بھولپن سے کہا، یہ کاغذ تمہارے لیے گاڑیوں والے انکل نے دیا ہے۔ وہ چونک پڑی اور اس لڑکے کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ کس گاڑیوں والے انکل نے دیا ہے؟ لڑکا ہاتھ سے شہباز علی خان کے شو روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس انکل نے کہا تھا کہ آپ کو دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کاغذ اس کی طرف پھینک کر دوڑتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ ثریا نے ہچکچاتے ہوئے وہ کاغذ اٹھا کر کھولا۔ اندر 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں، تم ہر روز میرے شو روم کے سامنے سے گزرتی ہو، میں تمہیں یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ہر روز میرا دل تمہارے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ پلیز اپنا موبائل نمبر دے دو تاکہ تم سے چند باتیں کر کے اپنا دل واپس لے سکوں۔ ان جملوں کا پہلا رد عمل خوف اور غصہ تھا۔ ثریا کی آنکھوں سے شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ جی میں آیا، واپس جایا اور سب کے سامنے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھری کھری سنائی۔ پھر اپنی لڑکی ذات ہونے کا احساس ہوا۔ یاد آیا کہ گھر میں ماں بیمار ہے، اسے ہسپتال لے کے جانا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے غصے کو تھپکی دے کر سلا دیا اور دل ہی دل میں بدتمیزی کرنے والے کو کوستے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ ماں کی طبیعت بہتر نہیں تھی، بھابھی کے ساتھ اسے ہسپتال لے کر گئی، ڈاکٹروں کو دکھا کر پھر مختلف ٹیسٹ وغیرہ سے فارغ ہونے تک شام ہو گئی۔ گھر واپس آنے تک وہ اس رقیے کو بھول گئی تھی، لیکن رات میں بستر پر لیٹتی ہی ایک دم اسے یاد آیا۔ اس نے دماغ پہ زور ڈالا، رقیے سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر سکتا ہے۔ اس بیکاری لڑکی نے شو روم والے انکل کی بات کی تھی، کیا اس کے مالک نے ایسی حرکت کی ہوگی یا پھر اس کے ملازموں میں سے کسی نے فلمی سٹائل میں اپنی چچوری طبیعت کا اظہار کیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے اپنی جرأت اظہار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی اظہار عشق بالواسطہ طور پر کیا گیا تھا، لیکن اندیشہ تھا کہ دوسروں کے ہاتھوں رکھا بیچنے والا آئندہ اس کا ہاتھ تھام کے بھی یہ کلمات کہہ سکتا تھا۔ اگلی صبح کالج جاتے ہوئے اس کا دل لرز رہا تھا۔ شو روم کے سامنے سے گزرتے کانوں کی لویں بھی تپنے لگی تھیں۔ اس نے کن اکھیوں سے شو روم کی طرف دیکھا۔ چمچماتی گاڑی کے قریب 2-4 لوگ نظر آ رہے تھے، وہ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ البتہ ایک نوجوان ذرا ہٹ کے کھڑا تھا۔ اس نے جینز کی پتلون اور پھولدار شرٹ پہن رکھی تھی اور اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ثریا کو اس راستے سے کالج جاتے ہوئے سال کے قریب ہوا تھا۔ اس عرصے میں اس نوجوان کو بہت دفعہ یہاں دیکھا تھا۔ اتنی بات وہ جانتی تھی کہ یہ اس شو روم کا مالک ہے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ رقیہ اسی نے بھیجا تھا۔ وہ یہ سب دیکھتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کالج میں بھی اس کا دھیان رقیہ بھیجنے والے کی طرف ہی رہا۔ چھٹی ہوئی، اپنے ساتھی لڑکیوں کے ساتھ وہ واپس آئی۔ دل میں اب بھی شور برپا تھا۔
شو روم کے سامنے پہنچی تو وہ نوجوان اسے سامنے ہی دکھائی دیا۔ وہ فٹ پاتھ کے پاس کھڑا بڑا عاشقانہ تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سوریا کی چھٹی اس نے بتا دیا کہ رکا بیچنے والا یہی ہے۔ اس نے ایک نفرت انگیز نظر اس پر ڈالی اور سامنے سے گزر گئی۔ آگے جا کے وہ سڑک چھوڑ کر مخالف گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو جاتی تھی۔ سوریا کا گھر سب سے آخر میں تھا۔ اسے 3-4 منٹ اکیلے ہی چلنا پڑتا تھا۔ آخری لڑکی بھی اپنے گھر میں چلی گئی تو وہ اس گلی میں داخل ہوئی جس میں وہ تنہا ہوتی تھی۔ گلی 8-10 فٹ چوڑی تھی کہ اچانک وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بڑھتے قدم ڈگمگا سے گئے۔ شو روم والا نوجوان سامنے سے آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ گلی کے دوسری طرف سے ادھر آیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت گلی ویران تھی۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا کہ یہ اس کا محلہ تھا، اس کا گھر ہی قریب تھا۔ ایسے میں وہ نوجوان بدتمیزی کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان کے چلتے چلتے قریب آیا تو سوریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے قدم تیز کر لیے اور سر جھکائے پاس سے گزر گئی۔ لیکن اس وقت دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پیچھے سے اس نوجوان کی بڑی ہی لوفرانہ آواز گونجی تھی، اف ظالم، نظر اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں، تمہارے لیے اتنی دور آیا ہوں۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ پلٹ گئی۔ گزشتہ دن سے جتنا غبار اندر جمع ہوا تھا اس کو سمیٹ کر ایک تن تنے سے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح بدتمیزی کرنے کی؟ زبان کھینچ کے ہتھیلی پہ رکھ دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ سے سینے پہ باندھتے ہوئے مسکرا کے بولا، غصہ مت کرو میری بلبل، یہ دل تو تمہارا ہوا ہے، اب جان بھی لینا چاہتی ہے تو حاضر ہوں۔ وہ غصے کی شدت سے کپ کپاتی آواز میں بولی، یہ میرا محلہ ہے، ذرا سی آواز دی تو لوگ تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گے، اس لیے شرافت سے چلے جاؤ اور آئندہ میرا پیچھا مت کرنا۔ میں بھی اسی سید پور کا ہوں، شہرباز علی خان کا بیٹا ہوں، کسی یتیم خانے سے نہیں آیا۔ تم بات مت بڑھاؤ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے خوفی سے بولا۔ اسی وقت 2 بچے بھاگتے ہوئے گلی میں داخل ہو رہی ہوں گے۔ سوریا نے خود کو سنبھالا اور نفرت سے اس کی طرف تھوکتی ہوئی پلٹ کر دوسری جانب چلنے لگی تو پیچھے سے اس کی آواز سنائی، میں نے اپنی دل کی بات تمہیں بتائی ہے، اس کا جواب ضرور سنوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے تھوک کر اس کا جواب دے دیا ہے۔ وہ رات اس نے جیسے کانٹوں پہ گزاری۔ دل میں اس کے لیے نفرت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ شہرباز علی خان کو جانتی تھی۔ اس کا بھائی محسن شروع سے سیاسی تنظیموں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس حوالے سے گھر میں کسی سیاسی بحث کے دوران شہرباز علی خان کا بھی ذکر کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ اس کے باپ بھائیوں کے خیالات کبھی اس کے لیے اچھے نہیں رہے تھے۔ وہ اکثر اس کی ابن الوقتی، خوشامد اور مفاد پرستی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس کی دوست دھاندلی اور کمینگی کی مثالیں بھی دیتے رہتے تھے۔ شو روم والے لڑکے نے خود کو اس کا بیٹا بتایا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ کوئی کمزور حیثیت نوجوان نہیں۔ باپ کی دولت اور سماجی حیثیت کا غرور بھی اس کی جسارت میں شامل تھا۔ ایسے میں اس کی گستاخی حدود کو پار بھی کر سکتی تھی۔ بہرحال اس سے اسے بات کی تو تسلی تھی کہ کالج وہ اکیلی نہیں جاتی، محلے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی۔ ایک متوسط گھرانے کی شریف لڑکی کی طرح وہ بھی خوف کے ایسے اثر میں آ گئی تھی کہ دماغ نے کہا ایک دن کالج نہیں جاؤ، شاید طوفان تھم جائے۔ بیچاری سوریا ایسے معاملات سے ناشنا تھی، نہیں جانتی تھی کہ زبردستی کی محبت گلے پڑ جائے تو آسانی سے نہیں ٹلتی، گلے کا ہار بن جاتی ہے یا پھر گلا ہی کاٹ دیتی ہے۔ شہباز علی خان کا سکون لٹ گیا تھا۔ ایک گندم گو لڑکی نے اس کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بہت سی لڑکیوں سے تعلقات رہے تھے۔ اپنی امارت اور باپ کی حیثیت کو استعمال کر کے آئے دن دل لگی کے موقع سر کرتا رہتا تھا، لیکن اس ملی سی لڑکی نے اس کے ہاتھ چٹک کر اس کی دوستی کی پیشکش کو ٹھکرا کر ایک طرح سے اس کا غرور توڑ دیا تھا اور ساتھ ہی اپنی طلب کی تمنا کو جنون آمیز بنا دیا تھا۔ شہباز علی خان اس وقت اپنے شو روم میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے جھولتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کے دوست اور ہم راز آفاق کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے بےتابی سے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کرتے ہی کہا، آفاق، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بتاؤ کیا خبر ہے؟ یار تم مجھے مفت میں مروا دو گے، تمہاری رنگین دنیا سجاتے سجاتے میں اپنی زندگی خراب کر دوں گا۔
اس لڑکی کے بارے میں بڑی مشکل سے کچھ معلومات اکٹھی کر سکا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں سن رہا ہوں، تم جلدی جلدی بتاؤ۔ اس کی دوست آفاق نے کہکھا لگایا، عشق میں سب سے پہلے مرحلہ صبر کا ہوتا ہے، تم اس سے پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو رہے ہو۔ خدا کے بندے ذرا صبر سے کام لو، میں آ جاتا ہوں تمہاری طرف، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شہباز علی خان اضطراری طور پر ہیلو ہیلو کرتے ہوئے ایک دم چونک اٹھا۔ اس کے آفس کا دروازہ کھول کے آفاق اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی ٹیبل کے سامنے آ کر وہ ہنستے ہوئے بولا، میں تمہارے آفس کے باہر ہی کھڑا تھا اور تمہاری بے قراری کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہباز علی خان سگریٹ جلا کر ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، یار آفاق، تم یقین نہیں کرو گے، میں واقعی بے قرار ہوں۔ پہلی دفعہ یہ دل کسی کی طلب میں پاگل ہو رہا ہے۔ تم بتاؤ، اس لڑکی کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ آفاق اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر جلاتے ہوئے بولا، میں اپنی باجی کے گھر گیا تھا، اس کا سسرال اسی گلی میں ہے جہاں وہ لڑکی رہتی ہے۔ باتوں باتوں میں بہت سی باتیں جان گیا ہوں، کچھ اچھی ہیں، ایک آدھ بری بھی ہے، تم کون سی سننا چاہتے ہو؟ مجھے ساری باتیں بتاؤ۔ شہباز علی خان برے کام کو ٹھیک کرنا جانتا ہے۔ یار، اس لڑکی کا نام سریا ہے، ایک شریف اور متوسط گھرانے سے تعلق ہے، اس کا ابھی رشتہ وشتہ طے نہیں ہوا ہے، 3 بھائیوں کی بہن ہے۔ شہباز علی خان اسے گھورتے ہوئے بولا، اس میں تو کوئی بھی بات بری نہیں، تم کس برائی کی بات کر رہے تھے؟ آفاق دنیا کے مرغولے اڑاتے ہوئے بولا، برائی کی بات یہ ہے کہ وہ محسن کی بہن ہے، اور محسن کو تم جانتے ہو، بڑا ہی جذباتی اور غصیلا لڑکا ہے۔ پچھلے الیکشن میں تمہارا اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا۔ آج کل وہ ایک سیاسی جماعت کا متحرک کارکن ہے، وہ تمہارے لیے پرابلم بن سکتا ہے۔ شہباز علی خان کچھ نہیں بولا اور ریوالونگ چیئر کی پوچھ سے سر ٹکائے سگریٹ کے دھوئیں میں نظریں جما کے سوچتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، محسن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اسے چٹکیوں میں اڑا سکتا ہوں، بس خوف اس بات کا ہے کہ وہ لڑکی کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں اسے محبت اور حکمت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے غصے اور نفرت سے نہیں، اسی لیے ذرا سوچ سمجھ کے پتے کھیلنا چاہتا ہوں۔ آفاق سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرے مجنوں، کچھ منہ سے بھی بولو۔ کیس اپنی لیلا کے کتے سے بھی پیار کرتا تھا، کچھ تعجب نہیں اگر تم بھی اپنی لیلا کے لیے اس کی سیاسی مخالف بائی سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہو۔ محسن جیسا 2 ٹکے کا لڑکا میری حیثیت کا نہیں، میں اسے تعلقات نہیں بڑھا رہا، اس کی بہن تک پہنچنے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ناگواری سے بولا، کمال ہے، جس بندے سے تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں اسے کیسے استعمال کرو گے، وہ بھی اس کی بہن کو حاصل کرنے کی خاطر؟ یار آفاق، تم ایک کام کرو، ایک دعوت نامہ چھپواؤ جسے 8-10 لوگوں سے زیادہ کو نہیں دینا ہے، اس میں یہ لکھو کہ حکومت کی مدت ختم ہونے والی ہے، نئے انتخابات کے لیے چند مہینے رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے سید پور کی سیاسی سوچ رکھنے والے نوجوانوں کی ایک میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے، جس میں سیاسی فہم رکھنے والے نوجوان آئندہ الیکشن میں اپنے علاقے کی بہتری کے لیے سوچ بچار کریں گے۔ 2 دعوت نامے خصوصی طور پر تیار کرنے ہیں، ایک وہ اپنے مولوی جلال الدین جلالی ہوئے اور دوسرا اس گل بدن کا بھائی محسن۔ میں خود بھی فون کر کے انہیں میٹنگ میں بلاؤں گا۔ تم کیا سوچ کے ایسا کر رہے ہو؟ آفاق حیرت سے بولا، یہ دونوں تمہارے مخالف ہیں؟ مولانا جلالی سے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی جھڑپ ہوئی تھی اور محسن کے ساتھ پچھلے الیکشن کے بعد سے سب میری چل رہی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں، ایسے میں کیا یہ میٹنگ کامیاب ہوگی؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، یہ سب میں جانتا ہوں، اسی لیے خصوصی طور پر بلانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دونوں پہلے ایک ہی پارٹی کے عہدیدار تھے، ساتھ مل کر اس پارٹی کے لیے بدمعاشیاں کرتے رہے ہیں، پھر محسن نے اپنا راستہ الگ کر کے قومی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وجہ سے مولوی جلال الدین جلالی اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ میری کوئی خاندانی دشمنی نہیں، سیاسی اختلاف ہے، یہ الگ بات ہے، کبھی کبھار سر پٹول کی نوبت بھی آ جاتی ہے، 2-4 دن تھانے کی سیر بھی ہوتی ہے، سیاست میں یہ سب چلتا ہے، اور اسی سیاست کا اصول ہے کہ اپنے مفاد کے لیے کل کے دشمن کو سینے سے لگاؤ۔ میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری باتوں سے متفق ہوں گے؟ اول تو وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اس پہ مستزاد ان دونوں سے تمہارے بھی تعلقات کشیدہ رہی ہیں۔
ایسی حالت تضاد میں تم یہ کیسا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ مجھے ان کے اتفاق رائے سے کوئی غرض نہیں، مجھے ان کا نفاق چاہیے۔ یہ جتنا ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے میری رائے آسان ہوتی رہیں گی۔ میٹنگ کے دوران بھی میری کوشش ہوگی کہ ان کے غصے اور اختلافات کو ہوا دوں۔ تم بھی اپنے خاص لڑکوں سے کہہ دو کہ اکسانے اور بھڑکانے والی گفتگو کریں۔ بات محبت کی چل رہی تھی، پھر یہ سیاست بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ارے بھیا، تمہارے دل کی حالت کا تو مجھے علم ہو گیا ہے، مگر یہ دماغ ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں؟ آفاق ناسمجھی سے بولا۔ یار وہ جنگ والی بات اب پرانی ہو چکی، آج کا نیا محاورہ ہے، محبت اور سیاست میں سب جائز ہوتا ہے۔ تو اسی نظریہ ضرورت کے تحت میں نے محبت کے لیے سیاست کو استعمال کرنا ہے۔ شہباز علی خان زور زور سے ہنستے ہوئے بولا، کیا کرو گے؟ محسن سے قربت بڑھا کر اس کی بہن کے لیے رشتہ بھجواؤ گے؟ کیا واقعی تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنی لیے نفرت دیکھی ہے، اس کے ہونٹوں نے میرے لیے تھوک اگلا ہے، یہ میں بھول نہیں سکتا۔ میں شہباز علی خان کا بیٹا ہوں، کروڑوں کی جائیداد کا وارث۔ میں اس کے لیے رشتہ بھیج دوں تو لاکھوں بار شکر کر کے منظور کریں گے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس سے شادی کا میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں اس کے غرور اور نفرت کا بت پاش پاش کر کے اتنا مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری آغوش میں کسی پکے پھول کی طرح آ گرے۔ وہ اپنی کرسی پہ آگے پیچھے جھولتے ہوئے بولا، تمہارے مزاج میں شہباز علی خان کی ساری عادتیں شامل ہو گئی ہیں، وہی غصہ، وہی کینہ اور وہی مکاریاں۔ محسن اور اس کی بہن کا قصہ تو میں سمجھ گیا، لیکن ان مولوی جلال الدین جلالی کا اس میں کیا کردار ہے؟ شہباز علی خان نے امپورٹڈ سگریٹ جلایا اور ایک گہرا کش لے کر مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، میری رگوں میں میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اب ظاہر ہے میں اس کی جائیداد کا ہی نہیں، اس کی عادات کا، اس کی سماجی زندگی کا بھی وارث ہوں۔ اپنے مفاد کے لیے میں نے بھی اپنے باپ کی طرح چال بازیوں سے کام لوں گا۔ جہاں تک بات ہے مولوی صاحب کی، تو تم دیکھتے ان دونوں کو میں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہوں۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ میں ان دونوں دشمنوں کو اتنا الجھاؤں گا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ دشمن کون ہے دوست کون۔ محسن دکان پر دیر سے پہنچا تھا۔ اس کے ایک دوست کا تحصیل آفس میں کام پھنسا ہوا تھا۔ اس نے کسی بندے سے 10 مرلہ زمین خریدی تھی، جس کے انتقال میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ مسئلہ کچھ نہیں تھا، بس سرکاری دفتری نظام کی روایتی بوسیدگی کا ایک نمونہ تھا۔ اس کا دوست تحصیل آفس کے چکر لگا لگا کے تھک گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ متعلقہ عملہ رشوت کے لیے لیت لال سے کام لے رہا تھا۔ تھک ہار کے اس نے محسن سے بات کی۔ وہ پارٹی لیڈروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان کے تعلقات کو استعمال کر کے چھوٹا موٹا کام نکلوا لیتا تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ وہ تحصیل آفس گیا، اپنی چرب زبانی پھیرتی اور تعلقات کی بنا پر اس کا کئی دنوں سے رکا ہوا کام آگے بڑھا۔ اس کی فائلیں جو دفتری عملے کی روایتی بدعنوانی، فرض ناسی سے اور کائلی کی دھول میں کہیں گم ہو گئی تھیں، نکلوا کر ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز کروا دی۔ ان سب سے فارغ ہونے تک ظہر ہو گئی۔ بازار میں ان کی گارمنٹس کی بڑی دکان تھی۔ اس کے دونوں بڑے بھائی دکان پہ بیٹھتے تھے۔ محسن سب سے چھوٹا اور غیر شادی شدہ تھا، اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی فعال رہتا تھا، اس لیے بھائیوں نے اس پر زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھیں۔ وہ دکان پر جاتا، اپنے مزاج کے مطابق 2-4 گھنٹے بیٹھتا، پھر اپنی سیاسی مصروفیات کی انگلی تھام کے یہاں وہاں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ یوں وہ تحصیل آفس سے فارغ ہو کر دکان پر پہنچا تو دوپہر ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی موجود تھے۔ اس کے بڑے بھائی احسن نے اس کی طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا، کچھ دیر پہلے ایک لڑکا آیا تھا، یہ تمہارے لیے دے گیا تھا۔ محسن سرسری نظر میں جان گیا کہ یہ کس پروگرام کا دعوت نامہ ہے۔ ایسے کارڈ اکثر آتے رہتے تھے۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر سے کمپیوٹر کی لکھائی میں چھپا ہوا کارڈ نکال کے پڑھا، جو حسب توقع ایک سیاسی میٹنگ کا دعوت نامہ تھا۔ یہ اس کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس طرح کی سیاسی محفلوں میں اکثر اسے بلایا جاتا تھا۔ لیکن اس دعوت نامے میں 2 نام ایسے تھے جو اسے بے چین کر رہے تھے، ایک نام مولوی جلال الدین جلالی اور دوسرا اس محفل کے میزبان شہباز علی خان کا۔ دونوں اس کے حریف تھے۔ جلال الدین جلالی کے ساتھ تو اس کے بڑی گرما گرمی کے تعلقات تھے۔ وہ اس کا ہم عمر تھا اور مدرسے کی تعلیم کے دوران ہی ایک مذہبی پارٹی سے متاثر ہو کر اس کی تقریبات اور جلسے جلوس میں شرکت کرتا رہا تھا اور اسی پارٹی کے قائدین کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ محسن بھی اسی پارٹی کا رکن رہا تھا۔ سیدپور کے سیاسی ماحول میں ان دونوں نے مل کر پارٹی کے لیے بڑے مورکے سر انجام دیے تھے۔
بعد میں محسن نے ایک قومی سیاست سے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تو مولوی جلال الدین اس کا دشمن بن گیا۔ اسے تنگ کرنے اور علماء کی توہین کا الزام لگا کے اس کے ساتھ کج حجتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ شہباز علی خان سے بھی اس کی نہیں بنتی تھی۔ اس کا تو کوئی سیاسی نظریہ ہی نہیں تھا، بس اپنے باپ شہباز علی خان کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ جیسے پارٹی یا سیاسی شخصیت خانے میں چلا جاتا یہ بھی اسی طرف لٹکتا تھا۔ محسن اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا دعوت نامے پڑھتے ہوئے سوچ و بچار میں مصروف تھا۔ بڑا بھائی احسن اس کی چہرے کی بدلتی ہوئی تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بھاری آواز میں پوچھا، محسن کیا بات ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے جو تم کسی سوچ میں غرق ہو گئے ہو؟ اس نے چونک کر احسان کو دیکھا، پھر بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں بھیا، بس ایک جگہ میٹنگ پہ بلایا ہے، سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں۔ ارے ارے محسن، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ تم نہ گئے تو میٹنگ کامیاب ہو سکتی ہے کیا؟ احسان طنز کرتے ہوئے بولا، اوہو بھیا کیوں طنز کرتے ہیں؟ لوگ اتنی عزت سے بلاتے ہیں، میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، لیکن سیاست کے میدان میں میری بڑی خدمات ہیں، اسی وجہ سے لوگ اہمیت بھی دیتے ہیں۔ وہ کیسے آنی سی آواز میں بولا، ہم نے کب روکا ہے تمہیں؟ اپنی مرضی سے دکان پر آتے ہو، اپنی مرضی سے چلے جاتے ہو، اس کم بخت سیاست نے تمہارے پیروں میں پہیے لگا دیے ہیں۔ منجلے بھائی وسیم نے روکھے انداز میں کہا، سیاست بھی ضروری ہے چھوٹے بھیا، نیا الیکشن میں چند مہینے رہ گئے ہیں، اسی سلسلے میں ایک میٹنگ میں مجھے بلایا گیا ہے، آپ اجازت دیں تو چلا جاتا ہوں۔ کب ہے میٹنگ؟ کس پارٹی نے اس کا انتظام کیا ہے؟ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں، شہباز علی خان کے بیٹے شہباز علی خان کی طرف سے یہ دعوت نامہ آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کسی پارٹی کا ورکر نہیں، بس جدھر فائدہ زیادہ دیکھتا ہے باپ کے ساتھ ادھر چلا جاتا ہے۔ میٹنگ شام 5 بجے ایک ہوٹل میں رکھی گئی ہے۔ شہباز علی خان جیسے موقع پرست اور خود غرض شخص کا بیٹا بھی اسی جیسا ہوگا۔ تم اپنا اچھا برا بہتر جانتے ہو، جو بھی کرو سوچ سمجھ کو کرو، لیکن ہماری عزت اور کاروباری ساکھ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سب کرو۔ احسان ناگواری سے بولا، تم 25 سال کے ہو گئے ہو، اپنی شادی کی فکر کرو، اپنے اندر ذمہ داری اٹھانے کا احساس بھی پیدا کرو، ان سب سیاست گردیوں سے باز آ جاؤ۔ وسیم خشک لہجے میں بولا، وہ کچھ تیز مزاج کا تھا، ہمیشہ اس کی سیاسی سرگرمیوں پر نکتہ چی رہتا تھا۔ محسن اس کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیتا تھا۔ وہ دکان سے باہر آیا اور ایک دوست کو کال کر کے فوراً دکان کے سامنے پہنچنے کا پیغام دیا۔ دوست قریب ہی رہتا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ اس کا نام ایاز تھا، وہ اس کا دوست بھی تھا اور اسی سیاسی پارٹی کا ورکر بھی۔ محسن نے اسے میٹنگ کے بارے میں بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، یار محسن، تمہارے تعلقات اپنے مولوی جلالی اور شہباز علی خان دونوں سے اچھے نہیں ہیں، خاص کر جلالی تو تم سے الجھنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، ذرا سوچو ایسے میں میٹنگ میں جانا مناسب ہوگا؟ میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ شہباز نے یہ میٹنگ کس مقصد کے لیے بلائی ہے، اس لیے وہاں جانا ضروری ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، محسن نے جوش سے کہا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے جیب سے موبائل نمبر نکال کے دیکھا، کوئی اجنبی نمبر جھلک رہا تھا۔ محسن نے بیل بجنے دی، پھر آخری لمحوں میں بٹن دبا کے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایک تیز اور بھاری آواز سنائی دی، میں شہباز علی خان بول رہا ہوں، میں نے سوچا تمہیں بلانے کے لیے کارڈ کے علاوہ خود بھی کال کر کے دعوت دے دوں، مجھے امید ہے تم میری دعوت قبول کر رہے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری نیت کیا ہے شہباز علی خان، لیکن دعوت نامے میں تو تم نے جس سیاسی شعور کی بات کی ہے، اس کے پیش نظر میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ تم نے لکھا ہے کہ سید پور کی بہتری کے لیے مل جل کر کچھ اچھا سوچیں گے، مجھے امید ہے تمہارا اصل مقصد بھی یہی ہوگا۔ محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے کہکا بلند ہوا، میں جانتا ہوں تم میرے والد سے بہت بدگمان ہو، مجھے یقین ہے اس نشست کے بعد تمہارے خیالات میرے بارے میں بدل جائیں گے۔ محسن نے میٹنگ میں شرکت کا وعدہ کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ میٹنگ ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، جو اتنے طویل نہیں تھے کہ انہیں گزارنا مشکل ہو جاتا، ان کے 1000 قسم کے شغل تھے۔ وہ دونوں 5 بجے ہوٹل پہنچ گئے۔ شہباز علی خان اور اس کے ساتھیوں نے ان کا استقبال کیا۔ ہوٹل کی بلائی منزل کے ایک ہال میں اس تقریب کا انتظام تھا، جہاں 10-12 کرسیاں ایک بڑی سی میز کے گرد لگائی گئی تھیں۔ محسن نے سرسری نظر میں ہی جان لیا تھا کہ سب نوجوان شہباز علی خان کے ہم خیال تھے۔ ذرا دیر بعد مولوی جلالی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ یہ اتفاق تھا، یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا تھا کہ اس کی کرسی محسن کے عین مقابل میز کی دوسری جانب تھی۔
دونوں نے کئی بار چلچلاتی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن سلام دعا کے لیے کسی نے بھی پہل نہیں کی تھی۔ شہباز علی خان نے کنکا ہار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، آپ سب سید پور کی باشعور نوجوان ہیں۔ مجھے خوشی ہے میری دعوت پر آپ سب تشریف لے آئے۔ میں خصوصی طور پر مولانا جلال الدین جلالی اور محسن کا شکر گزار ہوں۔ آپ دونوں کی آمد نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے۔ سید پور کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ہماری کوششیں ناکام نہیں ہوں گی۔ شہباز علی خان، ہم میں سے اکثر کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے۔ ظاہر ہے الیکشن میں بھی ہر پارٹی کا حصہ لیتی ہے۔ ایسے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اپنی پارٹی کی بجائے کسی ایک امیدوار یا جماعت پر اتفاق رائے کر لیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک نوجوان بولا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں۔ میری خواہش صرف یہ ہے کہ ایک مشترکہ گروپ تشکیل دیں۔ ایک طرف سے یہ پریشر گروپ ہوگا جو ہمارے حلقے کے سب امیدواروں کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرے گا۔ ہم ان سے پکے کاغذات لکھوائیں گے کہ جیتنے کے بعد وہ ہمارے مطالبات پورے کریں۔ پکے کاغذات پر لکھوانے سے کیا وہ قابو میں آ جائیں گے؟ آج سوشل میڈیا کے دور میں ان کے دعوے اور وعدے اکثر گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک بٹن دبانے سے سب سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود سیاستدان جیتنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی امید پر آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ ایک نوجوان تلخ لہجے میں بولا۔ ہم انہیں پابند کر سکتے ہیں، ان سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اس پریشر گروپ کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ ہم سب مل کر ان کا گریبان پکڑیں گے اور سید پور کی خوشحالی کے لیے انہیں مجبور کریں گے۔ شہباز علی خان بولا۔ ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ آج تک جتنے بھی سیاستدان اس کے حلقے سے جیت کر گئے، انہوں نے سید پور کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ سڑکیں خراب ہیں، گلیاں بارش کے دنوں میں نالیاں بن جاتی ہیں۔ یہاں تعلیم، صحت اور روزگار کے مسائل ہیں۔ اسی لیے میں شہباز کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ آنے والے الیکشن میں ایک پریشر گروپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے دوست آفاق نے منصوبے کے مطابق لقمہ دیا۔ پچھلے 2 الیکشن میں کوئی مقامی سیاستدان انتخاب نہیں جیتا ہے۔ ہمارا ووٹ تقسیم ہو گیا اور باہر والوں کو سیٹ مل گئی۔ آئے ہم عہد کریں کہ سید پور سے ہی تعلق رکھنے والے امیدوار کو سپورٹ کریں۔ ہمارے لیڈروں میں کس بات کی کمی ہے؟ مولانا جلال الدین جلالی تلخی سے بولا۔ جلالی صاحب، آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سا لیڈر عوام کا خیر خواہ ہے؟ کون ایسا ہے جو خیر خواہی اور بھلائی کا دعویٰ نہیں کرتا؟ سب اسی بات کا ڈھول پیٹتے ہیں۔ محسن کے دوست ایاز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ویسے بھی ابھی الیکشن میں بہت وقت ہے۔ ابھی تو حکومت کی مدت ختم ہونے میں 3 مہینے باقی ہیں۔ اس کے بعد ایک بری حکومت بنے گی۔ وہ حالات اور انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ تبھی سیاسی منظرنامہ واضح ہوگا کہ یہاں سے کون کون الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لاہ عمل طے کرنا، اپنی سمت درست کرنا، اور درست سمت یہی ہے کہ ہم سید پور کے نمائندوں پر بھروسہ کریں۔ مولوی جلالی تیز لہجے میں بولا۔ محسن، جو بڑی دیر سے خاموش تھا، پہلی بار مضبوط لہجے میں بولا۔ ایک اچھا لیڈر جس علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہو اپنے پورے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر وہ ہمدرد اور مخلص ہے، عوام کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ علاقے کا ہی ہو۔ اب مولوی جلالی کو جواب دینے کا جواز مل گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ باہر والے کتنے مخلص اور ہمدرد ہوتے ہیں۔ جس کی طرف تمہارا اشارہ ہے، اس نے حلقے میں 500 کا کام نہیں کروایا، لیکن 5 کروڑ کا ڈنڈورا ضرور پیٹ ڈالا ہے۔ محسن نے ترخ کر کہا۔ میرا اشارہ کسی خاص سیاستدان کی طرف نہیں تھا، میں نے ایک عمومی بات کی تھی۔ اگر تم اس کا یہی مطلب لیتے ہو تو ایسا ہی صحیح۔ مجھے فخر ہے کہ میں اپنے ملک حاکم علی کا سپورٹر ہوں، اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ سید پور کا بھی اتنا ہی خیر خواہ ہے جتنا اپنے آبائی شہر کا۔ 5 سال میں انہوں نے یہاں 2 کالج بنوائے، ہماری کھیت سوکھ گئے تھے، انہوں نے 2 دریا سے نہریں نکلوا کر انہیں سیراب کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ شہباز علی خان، تم نے کہا تھا کہ ہم ایک مشترکہ گروپ تشکیل دیں گے، لیکن یہاں تو ایک سیاستدان کے لیے فضا ہموار کی جا رہی ہے۔ اس پر میرا شدید اعتراض نوٹ کیا جائے اور مجھے بھی حق دیا جائے کہ میں اپنے قائدین کی بات کروں، ان کی خوبیاں بیان کروں۔ جلالی جذباتی ہوتی ہوئے بولا۔ شہباز علی خان کے بولنے سے پہلے ایک نوجوان مکاری سے بولا۔ ملک حاکم علی سے ویسے تو اپنے 5 سالہ دور میں کچھ ترقیاتی کام کروائے ہیں، لیکن ان پر مذہبی پارٹیوں اور شخصیات کے خلاف حکومتی مشینری کو خوب استعمال کرنے کے الزامات بھی ہیں۔ خاص کر ہمارے مولوی جلالی کی جماعت کے لیڈروں نے بہت سختیاں جھیلی ہیں۔
اب مولوی جلال کو جلال آ گیا۔ اس کے چہرے پر کرختگی پہلے سے تھی، غصے کی لالی بھی پیدا ہو گئی۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے جوش سے کہا، ملک حاکم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری جماعت کے مرکزی قائدین کی طرف سے یہ فرمان آیا تھا کہ اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں۔ اسی وجہ سے ہم منظر سے ہٹ گئے تھے، ورنہ اسے بتا دیتے کہ ہماری جماعت کے خلاف تعصب اور کینے کا مظاہرہ کرنے پر اس کا کیا حشر ہو سکتا تھا۔ محسن کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بھی جوش سے کہا، مولوی صاحب تم حد سے گزر رہے ہو، یہ مت بھولو ملک صاحب میرے لیڈر ہے، ان کے خلاف کوئی گھٹیا بات کرو گے تو میں تمہارے قائدین کو بھی ننگا کر دوں گا۔ مولوی جلالی کی جذبائیت اور زور رنجی مشہور تھی، محسن کے لیے ویسے بھی اس کے دل میں گزرے موسموں کی رنجش موجود تھی۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور گرج کے بولا، زبان سنبھال کے بات کرو محسن، میری کون سی بات گھٹیا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ ملک حاکم علی کے کہنے پر پولیس نے ہماری جماعت کے قائدین کے خلاف بیشتر کیسز بنائے گئے تھے؟ کیا یہ درست نہیں کہ پولیس نے ہماری مرکزی دفتر پر ریڈ کر کے اسے 10 دن کے لیے سیل کیا تھا؟ اس بدبخت حاکم علی نے اپنی کرسی کے بل پہ ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، ایسے میں ہم کیوں اس کی تعریف برداشت کریں؟ محسن کو تو غصہ بہت آ رہا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہاری جماعت کا اہم عہدیدار رہا ہوں۔ ملک صاحب نے تمہاری جماعت کے خلاف کسی تعصب یا ذاتی رنجش کی بنیاد پر سختیاں نہیں کروائی۔ یہ بات سب جانتے ہیں، یہاں فرقہ بنانا فسادات ہے، اس جماعت کا ہاتھ تھا۔ تمہارے قائدین نے سید پور میں نفرت انگیز اور متعصبانہ تقریریں کی تھیں، جس کی وجہ سے فسادات برپا ہوئے تھے۔ بہت سے معصوم لوگ اس کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہٹ گئے تھے۔ متعدد دکانیں اور گاڑیاں جلا کے راکھ کر دی تھیں۔ ان حالات پر قابو پانے کے لیے ملک صاحب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر تمہاری جماعت کے خلاف کارروائی کروائی تھی اور باہر سے آئے شر انگیزوں کو شہر بدر کرا دیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو شہباز علی خان کا ساتھی تھا، جلتی ہوئی آگ پہ تیل جھڑکتے ہوئے کہا، بہت افسوس ہوا یہ سن کر، ہم تو آج تک اس جماعت کو خدمت کرنے والی تنظیم کے طور پر جانتے تھے۔ محسن کی بات درست ہے، تو بہت تشویش کی بات ہے، ایسی شر انگیزی کرنے والی جماعت سید پور کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ مولوی جلال الدین جلالی کا جلال اب آسمان کو چھونے لگا، اس کے نتنے پھول اور پچک رہے تھے۔ اس نے غصے کی شدت سے لرزتے ہوئے کہا، یہ کافر بکواس کر رہا ہے، ظالم اور بے ایمان ملک حاکم علی کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے اس سیاسی پلے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ محسن نے ایسی گری ہوئی بات سنی تو اس کا دماغ ایک دم پٹک سے اڑ گیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، اپنی زبان کو لگام دو جلالی، ورنہ گدی سے کھینچ کر ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے تم خود ہو۔ میں تمہیں اور تمہارے قائدین کی مفسدانہ سیاست کو خوب سمجھتا ہوں۔ مولوی جلال الدین جلالی اور محسن کے درمیان 4 فٹ کی میز آئی تھی، دونوں جوش کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ محسن کی بات پر مولوی جلالی ایک دم اچھل کر میز کے اوپر آ گئے اور وہاں سے اٹھتے ہوئے محسن کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی پھرتی اور تراری سے کیا تھا کہ محسن کو سنبھلنے تک وہ اس کے اوپر آ گیا۔ اس کا یہ حملہ ایسا اضطراری اور اچانک تھا کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ محسن اس سے اچانک افتاد سے سنبھل نہیں سکا اور اپنے سینے پر مولوی جلالی کی خطرناک ضرب سہتا ہوا لڑکھڑا کر کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔ اس کا سر زور سے پکے فرش سے ٹکرایا، آنکھوں کے آگے ترمرے سے لہرائے اور ساتھ ہی اندھیرے سا چھا گیا۔ اس کا ذہن بھی ان اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بظاہر یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہاں موجود کسی کو بھی انہیں روکنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان دونوں کے الٹ کر پیچھے گرتے ہی سب اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہباز علی خان نے ایک معنی خیز نظر سے آفاق کی طرف دیکھا، جس میں اپنے منصوبے کی کامیابی کی مسرتیں ہلکولے رہ رہی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ ایاز محسن کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ بھی فوری طور پر محسن کو بچا نہیں سکا تھا۔ مولانا جلالی کی ٹکر سے اسے پیچھے الٹتے دیکھ کر وہ بھی اضطراری طور پر کھڑا ہو گیا تھا۔ مولوی جلالی ابھی تک محسن کے اوپر پڑا ہوا ایسے مکے مار رہا تھا۔ ایاز ایک دم ایکشن میں آیا۔ اس نے زور سے مولوی جلالی کو لات ماری اور پھر مسلسل ٹھوڈے اور مکے مارنے لگا۔ اسی وقت مولوی جلالی کے دونوں ساتھی آ کر اس پر پل پڑے، اسے لاتوں اور گھونسوں سے مارنے لگے۔ شہباز اور باقی نوجوان بظاہر ہکا بکا سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر دل ہی دل میں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ انہوں نے جو اسکرپٹ تیار کیا تھا اسی کے مطابق ڈرامہ چل رہا تھا۔
لیکن ابھی شہباز علی خان کی پلاننگ کے مطابق کلائمیکس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ اس نے اشارہ کیا، آفاق نے اپنے نیفے سے خنجر نکال کے مولوی جلالی کے ایک ساتھی شبیر کو دیا اور اس نے خنجر کو زور سے ایاز کی پشت پر گھونپ دیا۔ ایاز نے ایک درد بھری چیخ بلند کی۔ مولوی جلالی اس کی گرفت سے الگ ہو گیا۔ ایاز خنجر کے زخم سے تڑپنے لگا تھا۔ اسکرپٹ کے مطابق کھیل مکمل ہوا تھا۔ شہباز علی خان اور اس کے ساتھی چیختے چلاتے قریب آ گئے۔ محسن اور ایاز کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ محسن سر پہ لگنے والی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش پڑا تھا۔ ایاز درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ مولوی جلالی اور اس کے ساتھی ایک طرف کھڑے ہانپ رہے تھے۔ اس دوران ہوٹل کا عملہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ کوئی پولیس کو کال کرنے کی بات کر رہا تھا، کوئی زخمیوں کو اٹھانے کی اور ایمبولینس بلانے کی بات کر رہا تھا۔ ایک ہوٹل بورڈنگ اور شور و غل کا ماحول بن گیا تھا۔ ایسے شور میں شہباز علی خان نے سرگوشی کی، آفاق، اس شبیر کو یہاں سے نکالو۔ اسے پولیس کے ہتھے چڑھنے سے روکو ورنہ یہ پولیس کے تشدد سے سب اگل دے گا کہ اسے خنجر دے کر ایاز کو مارنے کے لیے تم نے اکسایا تھا۔ پھر بات دور تک چلی جائے گی۔ اس سے بعد میں اپنے انداز سے نمٹ لیں گے۔ ابھی اسے غائب کر دو۔ جی میں سمجھ گیا، میں اسے خاموشی سے نکالتا ہوں۔ شہر سے باہر ہمارا جو ٹھکانہ ہے اسے لے جا کے وہاں چھپا دیتا ہوں۔ مولوی جلال الدین جلالی ایک طرف کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا بدن بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ ان سب کا عادی تھا۔ اس نے اس طرح کے کئی مورکے سر انجام دیے تھے، اس لیے اس کے چہرے پر کسی خوف یا پشیمانی کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ اس کی بجائے غصہ تھا، سرکشی تھی۔ شہباز علی خان اس کے قریب گیا اور چہرے پر پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولا، مولانا صاحب یہ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ محسن اور ایاز شدید زخمی ہوئے ہیں، دونوں بے ہوش ہیں، پولیس بھی اب پہنچنے والی ہے۔ مولوی جلالی بے نیازی سے بولا، پولیس کی طرف سے پریشانی نہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایاز کا زخم بہت گہرا ہے، شبیر نے بہت بے صبری سے کام لیا ہے، اسے اتنی سی بات پہ خنجر سے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مولوی جلالی اسے حال میں موجود لڑکوں میں شبیر کو تلاش کرتے ہوئے فکر مندی سے بولا، شبیر کدھر ہے؟ اس نے مجھے خنجر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کیا خنجر اس کا اپنا تھا؟ شہباز علی خان نے کہا، یہ میں نہیں جانتا، اب میں یہاں نہیں۔ پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ نکل گیا ہے، خنجر بھی ساتھ لے گیا ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا پولیس کا سامنا کرو گے؟ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے ایک عمر گزری ہے، مفرور بننے سے بہتر ہے خود کو پولیس کے حوالے کر کے سیاسی تعلقات اور وکیلوں کی مدد سے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی مناسب راستہ تلاش کیا جائے۔ وہ اطمینان سے بولا، پولیس سے پہلے ایمبولینس آ گئی۔ پولیس والے روایتی سستی اور فرض ناشناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعد میں آئے۔ ایمبولینس ایک پرائیویٹ ادارے کی تھی۔ اس کا عملہ بے ہوش محسن اور خون میں لت پت ایاز کو اٹھا کر لے جانے میں تعمل سے کام لے رہا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ انسانی جانیں پولیس کارروائی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پولیس ہمدردی نہیں دیکھتی، اپنے فرسودہ قانون کی بجا آوری دیکھتی ہے۔ ایسے میں ہر شریف شہری کی طرح وہ بھی دوسرے کی جان سے زیادہ اپنی جان پولیس گردی کی مصیبت سے بچانے میں فکر میں تھے۔ انہیں زیادہ دیر آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہاں موجود لوگوں کے زور دینے پر وہ محسن اور ایاز کو اٹھانے والے ہی تھے کہ اسی وقت پولیس آ گئی۔ ایمبولینس والوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پولیس انسپکٹر نے جائے وقوع کا معائنہ کیا، وہاں موجود افراد سے سرسری طور پر چند سوالات پوچھے۔ محسن اور ایاز کی کیا حالت دیکھ کر ایمبولینس کے ساتھ اپنے 2 سپاہیوں کو اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد تفصیل سے پوچھ گچھ شروع کی۔ شہباز علی خان، مولوی جلالی اور دیگر لڑکوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ پولیس انسپکٹر ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ مولوی جلالی نے پورے اعتماد کے ساتھ اعتراف کیا کہ میٹنگ کے دوران تلخ کلامی ہوئی۔ وہ دونوں لڑ پڑے تھے۔ غیر ارادی طور پر اس کے دھکے سے محسن کا سر فرش سے ٹکرایا تھا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس دوران ایاز اسے پیچھے سے مار رہا تھا۔ معلوم نہیں کس نے پیچھے سے اس پر خنجر سے وار کیا تھا۔ شہباز علی خان نے بھی تقریباً ایسی ہی بات کی۔ میٹنگ کے دوران ان دونوں کی تکرار اور پھر تصادم کے بارے میں بتایا۔ شبیر نے سب کے سامنے ایاز کو خنجر مارا تھا۔ یہ بات زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی، اس لیے خود کو بچانے کے لیے اس نے شبیر کا نام بتا دیا۔ پولیس انسپکٹر اکرام شاہ سب کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد وہاں موجود سب لڑکوں کو پولیس وین میں ڈال کر تھانے لے گیا۔ شہباز علی خان کوئی عام نوجوان نہیں تھا، یہ بات پولیس انسپکٹر جانتا تھا۔ شاید کسی اور موقع پر اسے پولیس وین میں ڈال کر تھانے لے جاتے ہوئے تعمل ہوتا۔
لیکن اس وقت وہ بغیر کسی پریشانی کے سے باقی لڑکوں کے ساتھ تھانے لے جا رہا تھا، کیونکہ شہباز علی خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہوٹل کے عملے نے بیان دیا تھا کہ وہ بے قصور ہیں۔ محسن اور ریاض کے زخمی ہونے میں ان کا ہاتھ نہیں۔ مولوی جلالی کے طرف سے بھی ان کی بے گناہی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ محض میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ اس نے نظر بچا کر شہباز علی خان کو بے فکر رہنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز علی خان خود بھی تھانے جانا چاہتا تھا۔ تھانہ اور عدالتیں ان جیسے سیاسی ماحول میں پلنے والے نوجوانوں کے لیے رومانس کی طرح ہیں۔ وہ جرم کر کے بھی جائیں تو وکٹری کا نشان بنا کر اپنے ساتھ خون معاف ہونے کا اعلان کرتی جاتی ہیں۔ وہ کچھ غلط بھی نہیں ہوتے۔ ان کا والد، بھائی یا کوئی ماما، چاچا ان کی پشت پر ہوتا ہے۔ طاقت کے غلام گردشوں میں موجود ان رشتہ داروں کی وجہ سے وہ عدالت سے نکلتے ہوئے مجرم کی بجائے کسی ہیرو کی طرح پوز مارتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالتیں بے شک فیصلے سناتی ہیں، لیکن فیصلے بدلتی بھی ہیں۔ ایک دن وہ ایسے ہی کسی عدالتی فیصلے کی بدولت بری ہو کر واقعی فاتح کے طور پر واپس گھروں کو جاتے ہیں۔ شہباز علی خان بھی ایسے ہی سیاسی اور سماجی تفوق کے حامل گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ وہ اسی ہنگامے کا مورد تھا۔ محسن اور ایاز کے زخمی ہونے میں بالواسطہ وہ بھی شامل تھا، لیکن بظاہر وہ بے گناہ تھا۔ انسپکٹر لوگوں کی سرگوشیوں کو ختم کرنے کے لیے اسے محض خانہ پوری کے لیے تھانے لے جا رہا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے انہیں سید پور سے باہر جانے کی تلقین کر کے تھانے سے جانے کی اجازت دے دی۔ مولوی جلالی اور اس کے ساتھیوں کو حوالات میں ڈال دیا اور پولیس کی ایک پارٹی شبیر کی کھوج میں بھیج دی۔ محسن کو ہوش آیا تو اس کا سر دمک رہا تھا، درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے سر گھما کے دیکھا۔ بجلی کی روشنی میں اسے وارڈ اور بیڈ نظر آئے۔ کچھ مریض اور ان کے لواحقین دکھائی دے رہے تھے۔ اسے چند ثانیوں تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے، وہ ایسی جگہ پر کیوں لیٹا ہوا ہے۔ اچانک اسے یاد آ گیا اور ہوٹل میں میٹنگ کے دوران ہوئے جھگڑے کی فلم سی دماغ کی سکرین پر چلنے لگی۔ مولوی جلالی سے اس کی توقع اچانک ہی اس کا میز کے اوپر سے حملہ کرنا، اس کا کرسی سمیت پیچھے الٹنا، پھر پکے فرش پہ سر کا ٹکرا جانا۔ اسے بس اتنا ہی یاد آیا۔ اس کے بعد لا علمی کا ایک گھور اندھیرا تھا۔ اس نے سر گھما کے دائیں بائیں دیکھا۔ اسی وقت ایک میل نرس اس کے قریب آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدرد لہجے میں بولا، تمہیں ہوش آ گیا، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا سر درد کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں۔ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ پولیس لے کر آئی تھی، ایمبولینس میں۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ خود تمہیں دیکھیں گے۔ میل نرس یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی عمر کے ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، 1-2 باتیں پوچھیں اور نرس کو ایک انجیکشن تیار کر کے لگانے کی ہدایت کی۔ انجیکشن لگانے کے کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو بیڈ کے قریب اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر اس کو خوشگوار حیرت ہوئی اور ساتھ ہی حوصلہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے سر کا درد بھی اب رفع ہو گیا تھا، صرف بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ احسان اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، محسن میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ تمہارے زخمی ہونے کی خبر سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پریشان کیا، اس نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ یار کرو، پہلے کتنی بار تمہیں معاف کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی ہماری معافی کی لاج رکھی ہے؟ کب باز آؤ گے تم ان سیاست بازیوں سے؟ وسیم ذرا غصے سے بولا۔ چھوٹے بھیا یقین کریں، میں نے کوئی شرارت نہیں کی تھی۔ مولوی جلالی اور اس کے ساتھیوں نے بلا وجہ اور اچانک حملہ کیا تھا، وہ نکہت بھری آواز میں بولا۔ ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلا ہے، باہر تمہاری پارٹی کے بہت سے لڑکے بھی آئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں اور مولوی جلالی اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، اس نے ہونٹ کھینچ کر غصے سے کہا۔ بہت ہواؤں میں اڑنے لگا ہے۔ کیا کرو گے تم؟ وسیم تلخی سے بولا۔ اسے گولی مارو گے؟ اپنے بدمعاش ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے بھی اسپتال پہنچا دو گے؟ کیا تم بچ جاؤ گے؟ کیوں خاندان بھر کے لیے مصیبت لاتے ہو محسن؟ گھر میں ہم نے کسی کو نہیں بتایا ہے، جانتے ہو امی ابو کو معلوم ہوا تو کتنے پریشان ہوں گے۔ اسی وقت انسپکٹر اکرام شاہ وارڈ میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کے بیڈ کے پاس آ کر ڈاکٹر نے کہا، انسپکٹر صاحب مریض سے جھگڑے کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں، پلیز آپ سب باہر جائیں۔ دونوں بھائی وارڈ سے باہر چلے گئے۔ انسپکٹر اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے نوجوان ہو،
لیکن سیاست میں پڑھ کر اپنی ساکھ خراب کی ہے، جس کا نتیجہ بھگت رہی ہوں۔ انسپکٹر صاحب، سیاست کوئی برائی تو نہیں ہے۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور اپنی پارٹی کے نظریے اور منشور کے مطابق عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ برائی یہ ہے، برخوردار کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں کہ وہ سیاست کے ذریعے عوام کی خدمت کرتے ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہوگا، مگر اکثر مفاد پرستی، فساد گردی اور منافقت کا کلچر عام ہے۔ ایسے میں کون اچھا کر رہا ہے، یہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انسپکٹر کٹیلے لہجے میں بولا۔ انسپکٹر صاحب، مولوی جلالی نے بلا وجہ مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہاں موجود سبھی لڑکے اس کی گواہی دیں گے۔ اس کی ضرب سے میں کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا تھا۔ میرا سر بڑے زور سے پکے فرش پر ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے مولوی جلالی کو آپ نے پکڑا ہوگا۔ وہ کہیں نہیں بھاگا تھا، ہوٹل میں ہی موجود رہا تھا، لیکن اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا ہے۔ اس نے تمہارے دوست ایاز کو خنجر گھونپ کے زخمی کر دیا ہے۔ وہ اس وقت انتہائی نگہداشت وارڈ میں موجود ہے۔ انسپکٹر اکرام شاہ نے گمگیر لہجے میں بتایا۔ محسن کو شدید جھٹکا لگا۔ دکھ، افسوس اور غصے سے جسم لرزنے لگا۔ انسپکٹر مزید بولا۔ شبیر بہت جلد پکڑا جائے گا۔ مولوی جلالی پہلے ہی گرفتار ہے۔ اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ تم نے اس کے قائدین اور مذہبی جماعت کے خلاف گندی زبان استعمال کی تھی، جس پر وہ مشتعل ہو گیا۔ اس کے بقول تمہیں جان بوجھ کر زخمی نہیں کیا تھا، غیر ارادی طور پر تمہارا سر فرش سے ٹکرایا۔ میں اس کے قائدین کو اپنی طرف سے کچھ برا نہیں کہا تھا۔ جو میں نے کہا وہ سب کے علم میں ہے۔ یہ خبریں میڈیا میں بھی گردش کرتی رہتی ہیں۔ میں ایک قومی سیاسی پارٹی کا عہدیدار ہوں، اس ناطے بہت سی باتیں میرے علم میں آئی تھیں، جو میں نے اس کی کج بیسی اور بازاری زبانی کے جواب میں اسے کہی تھی۔ اس کے قائدین نے سید پور میں جس طرح کے حالات پیدا کروائے تھے، یہاں کئی دنوں تک فساد برپا ہوئے تھے، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ پولیس ریکارڈ میں یہ سب موجود ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پارٹی کی سرگرمیاں اور مولوی جلالی کا کردار کیسا ہی مشکوک کیوں نہ ہو، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس بنیاد پر ان سے جھگڑا کرو، انتشار اور بد امنی پھیلاؤ۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر اس جھگڑے کو بڑھایا یا مولوی جلالی اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ لینے کی نیت سے کوئی پھڈا کیا تو قانون بہت سختی سے پیش آئے گا۔ انسپکٹر سباٹ لہجے میں بولا۔ محسن کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ ایاز کے زخمی ہونے کی خبر سے اس کا تن بدن غصے اور انتقام سے سلگ رہا تھا، لیکن اس نے بظاہر پرسکون انداز میں کہا، آپ بے فکر رہیں انسپکٹر صاحب، ہم قانون کا احترام کریں گے، لیکن ہم بھی امید رکھتے ہیں مولوی جلالی اور اس کے ساتھی شبیر کے خلاف آپ ایکشن لیں گے، قانون کے مطابق انہیں سزا دیں گے۔ ہم نے ایف آئی آر درج کی ہے، کل صبح عدالت میں پیش کریں گے، بہت جلد شبیر بھی پکڑا جائے گا۔ اس وقت اسپتال کے باہر تمہاری پارٹی کے کچھ لڑکے جمع ہوئے ہیں، وہ احتجاج کے موڈ میں ہیں۔ مجھے امید ہے تم انہیں ٹھنڈا کر دو گے، ورنہ ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور تمہارا کیس بھی کمزور ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں انسپکٹر صاحب، میں انہیں سمجھاؤں گا، لیکن ایاز کی حالت کیسی ہے؟ کیا اس کا زخم گہرا ہے؟ خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں پارٹی کے نوجوانوں کو روک نہیں سکوں گا۔ میں پہلے اس کی طرف ہی گیا تھا، اس کے کندھے پہ خنجر سے گہرا زخم آیا ہے،